الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ آقا نبی رحمت دو جہاں تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کے گلدستے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا مل کے
خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں، راج تیرا ہے زمانے میں، حکومت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑے آئے، جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑے آئے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد آقا نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے نذرانے پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین حاضرین، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے چوتھا سپارہ 8ویں رکوع میں سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت حاصل کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا جی سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم من انفسہم، یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
یتلو علیہم آیات ہی، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لا تعداد نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ کی نعمت، آسمان بنایا، اللہ کی نعمت، آسمان کو چاند اور ستاروں سے مزین کیا، اللہ کی رحمت، اللہ نے ہمارے لیے سورج بنایا، یہ اس کی رحمت۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے آنکھیں دی جن سے تو دیکھتا ہے، بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں آنکھیں دی، آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، سارے کام کرتے ہو، ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، پرکھتے ہو، نشاندہی کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں آنکھیں دی، بڑی نعمت، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، یہ کان بھی نعمت، اس سے تو سماعت کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ بھی نعمت، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں کہ آنکھیں کیا ہے، اس سے پوچھیں جس کے کان نہیں سماعت کیا ہے، ارے اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں کہ ہاتھوں میں اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے تمہیں آنکھیں دی، کہا یہ احسان، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے آنکھیں دی، کان دیے، تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، احسان فرمایا۔ لیکن باری آئی جب اللہ کے محبوب کی، جب باری آئی آمنہ کے دلارے کی، جب باری آئی حضرت عبداللہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی حضرت عبد المطلب کے پوتے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی سیدہ کے بابا کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ یا اللہ کیا احسان کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انہی میں اپنا رسول بھیجا، میں نے ان کو اپنا رسول عطا کیا۔ رسول بھی وہ عام رسول نہیں، آدم آیا اللہ کی بڑی نعمت، نوح آئے اللہ کی بڑی نعمت، موسیٰ آئے اللہ کی بڑی نعمت، عیسیٰ آئے اللہ کا بڑا فضل۔ ایمان والو، موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرنے والے آئے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ میں نے انعام کیا، میں نے احسان کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا، تجھے اپنا محبوب عطا کیا۔ گرامی قدر، اگر دنیا میں کوئی کسی پر مہربان ہو جائے، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، وہ مال دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ مال دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کے گھر کو سنوار دیتا ہے، بنگلے دیتا ہے، کوٹھیاں دیتا ہے، کائنات کی ہر چیز دیتا ہے، لیکن کوئی کسی کو اپنا محبوب، اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں
میرا محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، میرا محبوب سارے لوگوں کے لیے آیا رحمت۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو میں نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے احسان میرا مومنوں پر ہے، احسان میرا ایمان والوں پر ہے۔ اے اللہ تو نے انسان بنایا تیرا فضل، انسان سے مسلمان بنایا تیرا فضل، مسلمان سے انسان کو اچھا کام دیا تیرا فضل، تو نے ایمان دیا تیرا فضل، تو نے اسلام دیا تیرا فضل، تو نے کائنات میں عظمتیں دی تیرا فضل۔ لیکن اللہ فرماتا لوگوں میرا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے تو جو نینوں میں آ بسے، تو جو نینوں میں آ بسے تو میں نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آ بسے تو میں نینا ڈھانپ لوں، پھر میں نہ اور کے دیکھوں نہ تجھے دیکھنے دوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا فضل، اتنا کرم کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ عاشق کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، ایک عاشق نے کہا جس سے محبت، کہتا ہے اگر تو میری آنکھوں میں آ جائے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، آنکھیں نہ کھولوں، اگر آنکھیں کھولوں گا لوگ تجھے دیکھیں گے تو میرا دل نہیں کرتا میں آنکھیں بند کر لوں، نہ کسی کو دیکھنے دوں، نہ کوئی تجھے دیکھے، بس میں تجھے دیکھوں تو۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر کیا احسان کیا؟ ان پر یہ فضل عظیم کیا، احسان عظیم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ایمان والوں کو عطا کیا۔ اللہ نے اتنے فضل کیے کائنات میں کہ اگر آپ لوگ گننا شروع کریں، شمار کرنا شروع کریں، اللہ کے احسان کو، اس کے فضل کو، اس کے کرم کو گن نہیں سکتے۔ کوئی بندہ بھی دنیا کا اس کے احسان کو، اس کے کرم کو، اس کے فضل کو گن نہیں سکتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، میں نے احسان مومنوں پر کیا کہ ان کو اپنی نعمت عظمیٰ عطا کر دی۔ اللہ کے محبوب کیا ہیں؟ نعمت عظمیٰ۔ ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت میرے آقا ہے، میرے آقا نبی رحمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اللہ کے فضل سے سب سے بڑا فضل ہے۔ اور مسلمانوں، رحمت ہی رحمت کیا ہے؟ سورج اللہ کی رحمت، ہوا اللہ کی رحمت، آگ اللہ کی رحمت، پانی اللہ کی رحمت، اولاد اللہ کی رحمت، مال اللہ کی رحمت۔ اگر ہوا زیادہ تیز ہو جائے، اگر اس میں تیزی آ جائے تو گھروں کو، دیواروں کو، درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ہوا زیادہ تیز چلے، آندھی بن جائے تو گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، راستوں کو خراب کر دیتی ہے رحمت۔ اگر حد سے بڑھ گئی تو کیا ہو گئی؟ زحمت۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح آگ اللہ کی رحمت، اس سے بندہ کھانا پکاتا ہے، اس سے بندہ کھانا پکاتا ہے، اور اس سے بندہ کام لیتا ہے، ہر کام آگ سے بھی لیتا ہے، حرارت لیتا ہے، آگ سے کھانا پکتا ہے۔ اگر آگ جو ہے زیادہ تیز ہو جائے، گھر میں لگ جائے تو یہ گھر کو جلا دیتی ہے تو رحمت۔
لیکن اگر حد سے بڑھ جائے تو کیا ہوا؟ زحمت۔ اسی طرح پانی اللہ کی رحمت ہے، دریا میں رہے، نہر میں رہے، سمندر میں رہے، رحمت ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جب باہر آتا ہے تو بستیاں کی بستیاں جو ہے تباہ کر دیتا ہے، فصلیں تباہ کر دیتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اگر حد سے بڑھ جائے تو کیا ہوا؟ زحمت۔ اور اسی طرح اولاد، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد نافرمان ہو، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اچھی رہے، نیک رہے، صالح رہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر اولاد جو ہے یہ ماں باپ کے کہنے سے باہر ہو جائے، بری ہو جائے اور ایسے غلط کام کرے جو ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ ماں باپ کی جان بھی لے لیتے ہیں، نہ دولت رہنے دیتے ہیں، نہ گھر رہنے دیتے ہیں، نہ باہر رہنے دیتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ کرے سب کی اولاد نیک رہے۔ اولاد اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت۔ اور مال، یہ جس کے لیے ہم دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، جس کے کمانے کے لیے، جس کے بغیر یہ دنیا کا پہیہ نہیں چلتا، یہ بھی مال بھی اللہ کی رحمت۔ اگر مال جو زیادہ آ جائے تو اس کو لوٹنے والے آ جائیں، اور کبھی کبھی لوٹنے والے جس کا مال ہوتا ہے اس کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ مال کی وجہ مال نہ دے بندہ تو وہ گولی مار دیتے ہیں، فائرنگ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ بڑی مشکل سے جانیں بچاتے ہیں، کئی لوگوں کی تو جان ہی چلی جاتی۔ ایمان والوں، ہوا اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، کبھی کبھی زحمت۔ آگ اللہ کی رحمت کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ ہوا اللہ کی رحمت کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ پانی اللہ کی رحمت کبھی کبھی زحمت بن جاتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ مال اللہ کی رحمت ہے، کبھی کبھی زحمت بن جاتا ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم، اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے سونے نبی، اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر چیز رحمت سے زحمت بن جاتی ہے، لیکن میرا محبوب رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ کا محبوب رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ ایمان والوں، پتہ چلا کہ ہر چیز رحمت سے زحمت بن جاتی ہے۔ ایک ذات اللہ کے فضل و کرم سے اس کے محبوب کی ہے، اس کے یار کی ہے، اس کے دلدار آقا نبی رحمت محمد مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جو رحمت ہی رحمت ہے۔ مومنوں کو ایمان ملا نبی کا صدقہ۔ کس کے صدقے مومنوں کو ایمان ملا؟ نبی کا صدقہ۔ اور قاریوں کو قرآن ملا نبی کا صدقہ۔ اہل یقین کو ایقان ملا نبی کا صدقہ۔ عارفوں کو عرفان ملا نبی کا صدقہ۔ جو راہ سے بھٹکے ہوئے ان کو راہ ہدایت ملی نبی کا صدقہ۔ ایمان والوں، آؤ، ولیوں کو ولایت ملی نبی کا صدقہ، کتبوں کو کتبیت ملی نبی کا صدقہ، صدیقوں کو صداقت ملی نبی کا صدقہ، غوثوں کو غوثیت ملی نبی کا صدقہ، اماموں کو امامت ملی نبی کا صدقہ، شہیدوں کو شہادت ملی
نبی کا صدقہ، اور ابو بکر کو صداقت ملی نبی کا صدقہ، ابو بکر کو صداقت ملی نبی کا صدقہ، اور فاروق اعظم کو عدالت ملی نبی کا صدقہ، عثمان ذو النورین کو جو حیا کے پیکر بنے نبی کا صدقہ، حضرت علی کو شجاعت ملی تو نبی کا صدقہ، حسین کو شہادت ملی تو نبی کا صدقہ۔ کرانی قدر، خدا دیتا ہے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ میرے آقا اے کریم نبی، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے صدقے سے ملا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، انس بن مالک، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صحابہ تھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی ہیں، قاضی صاحب دنیا میں بہت سخی ہیں، بڑے بڑے سخی ملتے ہیں، اللہ نے بڑے بڑے سخیوں کو پیدا کیا جن کی سخاوت کے سکے چلتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بہت بڑے سخی لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، بڑے بڑے سخی ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، انس بن مالک اس حدیث کو روایت کو نقل فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ آقا کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اولاد آدم میں انسانیت میں جو سب سے بڑا سخی ہے وہ میرے آقا نبی رحمت کی ذات ہے، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کو اللہ نے توریت کی تختیاں عطا فرمائی نا، تورات کی تختیاں، تو موسیٰ علیہ السلام جھومنے لگے، خوش ہونے لگے، یا اللہ تیرا اتنا کرم، تیرا اتنا فضل، جو کرم مولا تو نے موسیٰ پر کیا نا وہ آج تک کسی پر نہیں کیا۔ یا اللہ تو نے مجھے تختیاں عطا کی، یا اللہ تو مجھ سے کلام فرماتا رہا، میں تیرا کلیم ہوں، کلیم اللہ ہوں، تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ مولا تیرا فضل، تیرا کرم، جو شان تو نے موسیٰ کو عطا کی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اور جب تختیاں ملی وما کنتا بجانب الطور اذ نادیناہ کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں عطا ہوئی، عرض کی مولا جتنا کرم تو نے موسیٰ پر کیا کسی پر نہیں کیا۔ تو آگے سے اللہ فرماتا موسیٰ مجھ خدا کا بھی شکریہ ادا کر، میرے مصطفیٰ کا بھی شکریہ ادا کر۔ مجھ خدا ربوبیت وحدانیت ان پر مجھ پر بھی جان دے، میرے محمد پر بھی جان دے۔ یا اللہ مجھ سے بھی کوئی اعلیٰ ہے، مجھ سے کوئی عظمتوں والا ہے۔ اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کوئی وہ ہے جسے درجوں بلندیاں عطا کی۔ لوگوں دنیا والے کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو درجوں بلندیاں کی ذات ہے وہ مصطفیٰ کریم میں ہے، جو عظمت و شان ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ہے۔ آدم کی بڑی شان،
موسیٰ کی بڑی شان، عیسیٰ کی بڑی شان، روح اللہ کی بڑی شان، جو سب سے بڑی شان ہے تو وہ تو مصطفیٰ کریم کی ہے۔ یا اللہ تیرا بڑا فضل، تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا مولا، تو نے مجھے تورات کی تختیاں عطا کی، تو میرے سے ہم کلام ہوتا ہے، تو مجھ سے، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیرا بڑا فضل۔ تو اللہ فرماتا موسیٰ میں رب اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، اللہ عز و جل کا شکریہ، اس کے محمد کا شکریہ ادا کر۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ یا اللہ ذرا ان کا تعارف تو کروا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اگر میں محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس نبوت کی نیکیاں، جب آپ درشی پڑھتے ہیں نا تو 10 نیکیاں، 10 درجے، 10 رحمتیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ موسیٰ اگر میں محمد اور محمد کی امت اگر میں انہیں نہ بناتا تو میں نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ جنت، نہ دوزخ، میں دنیا کی کوئی چیز بھی نہ بناتا اگر محمد کو نہ بنانا۔ اے موسیٰ تو میرے محبوب پر درود پڑھا کر، کیا کیا کر؟ یہ درود پڑھنا آج کی بات نہیں، یہ تو بہت پرانی ریت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والوں تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تو اور عظمتیں چاہتا ہے اور بلندیاں چاہتا ہے تو میرے محبوب پر درود پڑھ، ان کا شکریہ ادا کر کہ میرا تو وہ محبوب ہے۔ اور شاعر کہتا ہے اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ دیکھو کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا صرف 21 کھجوریں ملی۔ کتنی کھجوریں ملی؟ 21۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار کی پاک بارگاہ میں وہ 21 کھجوریں پیش کی، اور ہم بہت سارے لوگ تھے۔ میرے آقا نے کھجوروں کو لیا، اوپر اللہ کا نام لیا، دعا کی، ہاتھ رکھا، کہا 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں 10 آدمیوں کو بلایا، وہ سب کے سب 10 کھجوریں پیٹ بھر کر کھا گئے، اور اس طرح 10 آتے گئے کھاتے گئے، لیکن کھجوریں ختم ہو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر مبارکہ میں، روضہ مبارکہ میں چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کا وقت گزرا، وہ کھجوریں میں کھاتا رہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کا دور ختم ہوا، وہ اپنے روضہ میں چلے گئے تو عمر فاروق اعظم کا دور شروع ہوا، میں پھر بھی کھجوریں کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں میں توشہ دان سے کھجوریں نکالتا اور میں بھی کھاتا، میرے بچے بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتا، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں پھر عثمان غنی کا دور آیا، جب آپ شہید ہوئے تو کہتے ہیں میرا توشہ دان کوئی چوری کر کے لے گیا، آپ کے دور تک میں وہی سرکار کی دعا سے کھجوریں کھاتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو راستے میں ایک مقام
جو جہاں پہ حضرت معبد جو تھی ان کا گھر تھا، خیمہ تھا، وہاں سے گزر ہوا. میرے آقا ہیں ابو بکر صدیق ہیں، ان کا غلام عامر ہے. میرے آقا جب معبد کے خیمہ میں تشریف لائے، کہا اے معبد اگر تو اجازت دے تو وہ جو تیری بکری کھڑی ہے اس کا ہم دودھ دو لیں. عرض کرتی یا رسول اللہ یہ جو میری بکری ہے نا بڑی لاغر ہے، کمزور ہے، بوڑھی، یہ دودھ دے نہیں رہی، اس میں جان اتنی ساری نہیں ہے، کمزور ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم دودھ دھو لیں. عرض کی آقا میں کیا ہوں، سب کچھ آپ کا ہے. سرکار نے اس کمزور بکری کے جسم پر جب ہاتھ پھیرا، اس کے جو بکری کے جو تھن تھے ان کو ہاتھ لگایا، میرے آقا نے بکری کو دعا دی، اہل خانہ کو دعا دی. تو جب دودھ دونا شروع کیا، میرے آقا نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، غلام عامر نے پیا، معبد کے گھر والوں سبھی لوگوں نے پیا. گھر کے سارے برتن پورے ہو گئے، جو بکری کا دودھ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں. گدا کی اوقات ہے کتنی، گدا کی اوقات ہے کتنی، حقیقت ہے یہ بات ہے اتنی، خدا دیتا ہے نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے. ایک مسکین میرے آقا کے در پہ آیا. گرامی قدر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے. ایک مسکین آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت تنگ ہوں، تنگی معاش کا. عرض کیا کہ یا اللہ میرے حالات بہت برے ہیں، میں بہت مارا ہوں، کمزور ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ ساتھ جو ادا کیے، تھوڑے سے جو دیے، کہا جاؤ لے جاؤ. اب گھر میں لے گیا، وہ بھی کھا رہا ہے، اس کی بیوی بچے بھی کھا رہے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے. وقت گزرتا گیا، جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے. فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن مہمان آئے، اس کی بیوی نے اس آٹے کا جب وزن کیا تو اس کے بعد وہ ختم ہوا. دربارہ آتا ہے یا رسول اللہ ہمارے وہ جو ختم ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا اگر تو اس آٹے کا ناپ توڑ نہ کرتا تو تیرا پورا خاندان تو جب تک کھاتا رہتا ختم نہ ہوتی. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے مال ملا میرے محبوب کا صدقہ، جان ملی، اولاد ملی، ایقان ملا، عرفان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، کائنات کی جو بھی چیز ملی میرے محبوب کے صدقے ملی. اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو اللہ نے آدم سے کہہ دیا آدم میں تجھے نہ بناتا، موسیٰ سے کہا تجھے نہ بناتا، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا اگر یہ محمد نہ ہوتے. تو اللہ نے احسان سارے لوگوں پر کیا، اللہ کے بہت احسان ہیں، لیکن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا تحقیق میں نے جو احسان عظیم کیا ہے یا اللہ کن پر کیا؟ اللہ فرماتا میں نے وہ مومنوں پر کیا. ایمان والو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا